اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا معنی صرف کھانے پینے سے رکنا اور اپنی نفسانی جائز خواہشات سے رکنا، صرف اسی کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی زبان کا بھی روزہ ہے، بولنے سے، غلط بولنے سے۔ روزے کا معنی رکنا، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے رکنا، نفسانی جائز خواہشات سے رکنا۔ روزے کا معنی رکنا ہے کہ جس طرح ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، جو کھانا پینا حلال ہے، اپنی نفسانی جائز خواہشات پوری کرنا حلال اللہ نے کی ہے، ان کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑا ہے رمضان میں، تو وہ چیزیں جو مستقل طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اس کا رمضان اور روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو بھی ساتھ میں چھوڑنا ضروری ہے۔ جھوٹ بولنا تو مستقل حرام ہے، اس کا رمضان یا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ مستقل حرام ہے۔ بدنگاہی کرنا، نامحرم کو دیکھنا، یہ مستقل حرام ہے۔ کانوں سے موسیقی، گانے باجے، غیبتیں، ایسی چیزیں سننا یہ مستقل حرام ہے۔ غلط سوچنا دل و دماغ سے یہ مستقل حرام ہے۔ دھوکہ مستقل حرام ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو تو چھوڑ دیں روزے میں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مستقل حرام کر رکھی ہیں وہ ہم سے ہو رہی ہوں اور چل رہی ہوں۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی آمدنی پر بھی کڑی نگاہ رکھنی ہے۔ ادھر ایک صاحب ایک مرتبہ آئے تھے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عجیب سا واقعہ ہے، مضحک کا خیز ہے، اور آپ اس کو لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت ہے، بنائے ہوا نہیں۔ آپ پتہ نہیں 8-10 سال پہلے آئے تھے، آج کل یہاں سے پتہ نہیں انتقال ہو گیا کیا ہوا، بفردون سے کہیں سے آتے تھے۔ تو کہنے لگے مجھ سے آ کے کہ میرا ایک دوست ہے، انہوں نے اپنے دوست، اس نے سوال پوچھوایا ہوگا، وہ وکیل ہے، تو اس نے مجھ سے یہ کہا، وہ مجھے یہ بیان کر رہے ہیں سوال، کہ میرا دوست کہتا ہے کہ بھئی دیکھو میرا کام تو صبح سے لے کے رات تک جھوٹ بولنا ہے، تو میرا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو جھوٹ بولنا نہ تو وہ نہیں چھوڑ سکتا، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ جو وکالت کا پیشہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں جھوٹ ہی ہوتا ہے، سچ سے بھی کام ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حلال تھوڑا ہوتا ہے اور حرام زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہا میں پھر جھوٹ بولتا ہوں پورا دن، تو میرے روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اس دن میں تو روزہ رکھتا نہیں ہے۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ روزانہ 100 آدمیوں کو روزہ کھلواتا ہوں، افطار کرواتا ہوں، کہ میں نے کہا چلو ہم بھی ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے نہیں، تو اپنا تو روزہ ہے ہی نہیں، 100 آدمیوں کا روزہ بھی ستیہ ناش کر دی۔ جب ایسا سارا حرام کا ہوا نا، جھوٹ سے جو کمایا تو سب حرام ہے، جب حرام روزی سے کسی نے روزہ کھولا تو اس کا روزہ کہاں گیا؟ وہ 100 آدمیوں کا روز آنا وہ روزہ خراب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، 100 نہیں آپ ایک آدمی کو بھی روزہ نہیں کھلوائے اور خود روزہ رکھنا۔ تو رمضان کا مہینہ یہ ایک ٹریننگ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اپنے نفس کو یہ کہیں کہ جو بھی ہم سے کوئی غلط کام ہوتا ہے عام دنوں میں، تو اپنے نفس کو یہ سمجھائیں کہ بس ایک مہینہ پرہیز کر رہی، تو انشاءاللہ یہ ایک مہینہ پرہیز ہو گیا نا، تو اس کی برکت کے اللہ تعالیٰ آئندہ 11 مہینوں میں تو خود بخود پرہیز کروا دیں گے۔ ابھی اس میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر روزہ کسی نے رکھا ہوا ہے اور کوئی آدمی اس سے لڑنا چاہتا ہے، جھگڑا کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی یہ کہے انی صائم، کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، میں آپ سے لڑ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ تو اس لیے ہم روزے کا مطلب صرف یہ نہ سمجھیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، نفسانی جائز خواہشات چھوڑ دی، نہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ خاص طور پہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے، خدا کے لیے اس کو رمضان کے مہینے نے بند کر دے، رمضان کے بعد اس کو کھول دیں۔ ہاں کسی کا بہت ضروری ہے کہ اس سے کوئی کاروبار کا سامنے، تو اس کو محدود کر دے کہ بھئی دن میں مقرر کر لیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لیکن ایک چھوٹا سا موبائل صرف رمضان کے لیے رکھیں،
تاکہ کم سے کم ہماری نگاہیں پاکیزہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو